बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास समदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है करबला मुअल्ला में इंसानियत के हवाले। दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि करबला वालों ने कौन से दीन को जिंदा किया है। इस सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब यह है कि उन्होंने वलायत असर के तस्वर को दोबारा जिंदा किया है। उन्होंने वली अल असर की नुसरत के दीन को जिंदा किया है। उन्होंने नुसरत इमाम ज़माना के दीन को जिंदा किया है। उन्होंने दीन नुसरत को जिंदा किया है क्योंकि यही एक दीन हक है कि अपने वली अल असर की नुसरत ही असल दीन होता है। दोस्तों, करबला मोहल्ला दीन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी दरगाह हक है और वो दीन नुसरत का सबसे बड़ा इदारा है। करबला आने वाली नस्लों के लिए शाहराए अमल है और करबला एक दर्स जावेद है। करबला वलायत असर के तस्वर का अबदी क़याम है। दोस्तों, करबला आने वाले हर करबला के लिए गाइड बुक, टेस्ट पेपर और मैनुअल है। और फा की नज़र हकीकत बयान और लिसान हकीकत बयान इस हकीकत का इदराक रखती है और बयान भी करती है कि करबला दो किस्म के हैं, ज़ाहिरी करबला, मानवी करबला। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ज़ाहिरी करबला क्या है। दोस्तों, आप 1400 साल से सुन रहे हैं कि करीम करबला अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी हुई, करबला मुअल्ला में पहुंचे, वहाँ वाक़यात शहादत हुई, फिर वहाँ से कारवान नासरान तौहीद कूफा और शाम को रवाना हुआ और वहाँ क़याम रहा। फिर मदीना में वापसी हुई। ये मदीना से मदीना तक का जो सफ़र है ये ज़ाहिरी करबला है। और अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि मानवी करबला क्या है। इसका जवाब यह है कि करबलाए मानवी इस ज़ाहिरी करबला से भी 60 साल कबल शुरू हुआ और ताहाल जारी है। 14 सदियां गुजर गई मगर एक करबला मुसलसल हमारे सामने बिखरा हुआ है। इन दो करबलाओं में से जो फर्क है पहले इससे वाज़ह करता चलूं। वो करबला ज़ाहिरी था, ये करबला बातनी व मानवी है। वो करबला एक मखसूस वक्त में था, ये करबला हमा वक्ती है। वो करबला एक साल का था, ये करबला सदियों का है। वो करबला एक मखसूस इलाके में था, ये करबला कुल अर्ज़ करबला का मिस्ताक है। वो करबला जो कुछ महदूद अयाम का था, ये करबला कुल यौम आशूरा का मिस्ताक है। वो करबला दरसिया था, ये करबला इम्तहानिया है। ज़ाहिरी करबला की मिसाल ऐसे है जैसे एक टीचर किसी बच्चे से कहता है कहो अलफ, इसके बाद बच्चा कहता है अलफ, यानी पहले टीचर कहकर दिखाता है या लिख कर दिखाता है, इसके बाद बच्चों को वो बार बार लिखना बोलना पड़ता है। इसी तरह ज़ाहिरी करबला में हर शुबा, हर तबका, हर नस्ल, हर संव, हर किस्म, हर उम्र के अफराद को नुमाइंदगी दी गई थी और इन्हीं के हवाले से मिसालें पेश की गई थी ताकि आने वाली नस्लों के सामने दीन हक व हकीकी का कोई पहलू तारीखी में न रहे। मसलन उम्र के हवाले से मर्द, औरतें, नौजवान, लड़के, लड़कियां, बूढ़े, बूढ़ियां, नौखेज बच्चे, नौखेज बच्चियां, अतफाल बच्चे, बच्चियां, शीरख्वार बच्चे, बच्चियां। नंबर 2, आइली हवाले से शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बेवा, रणवा, ताज़ा बेहता। रिश्तों के हवाले से सफ़े नाज़क, माएँ नौजवानों की, बच्चों की, बच्चियों की, गुलामों की, बुजुर्गों की, दुश्मनों की, सादानियों की। बहनें नौजवानों की, बच्चों की, बच्चियों की, गुलामों की, बुजुर्गों की, सादानियाँ दुश्मनों की। बीवियाँ नौजवानों की, गुलामों की, सरदारों की, बूढ़ों की, सादानियाँ दुश्मनों की। बेटियाँ नौजवानों की, गुलामों की, सरदारों की, बूढ़ों की, सादानियाँ दुश्मनों की। नंबर 4, रिश्तों के हवाले से मर्द, बाप नौजवानों के, बच्चों के, बच्चियों के, गुलामों के, बुजुर्गों के। बाप जवान बेटे का, कमसन बेटे का, दुश्मन के कैदी बेटे का, बशर बिन हजरमी वगैरह। भाई नौजवानों के, बच्चों के, बच्चियों के, गुलामों के, बुजुर्गों के। बेटे बूढ़ी माओं के, बेवा माओं के, यतीम, जवान, ज़ईफ, कमसन, गुलाम, आज़ाद, बूढ़े बाप के। शोहर नौबेहता, ज़ईफ, जवान। नंबर 5, दीगर रिश्तेदारियाँ, फुप्पी, फुप्पा, खाला, खालू, भाभी, नंद, पोती, पोता, नवासी, नवासा, भांजी, भांजा, नानी, नाना, दादी, दादा, समधी, चाचा, चच्ची, चचेरे, रिश्तेदार, ननिहाल। नंबर 6, माशरती हसीयत मर्द।
آزاد، غلام، سردار، عوام، ملازم، اہلکار، حکومتی، وزیر، مشیر، رئیس، غریب، فوجی، سپاہی، جرنیل، دشمن سے رشتہ داری، مہمان، مسافر، میزبان، مدد کرنے والا، بعید، کاروباری، غیر مسلم، اجنبی، معذور۔ نمبر 7، معاشرتی حیثیت عورت: آزاد، کنیز، سردار، عوام، ملازم، اہلکار، حکومتی، وزیر، مشیر، رئیس، غریب، فوجی، سپاہی، جرنیل، دشمن سے رشتہ داری، مہمان، مسافر، میزبان، مدد کرنے والی، بعید، کاروباری، غیر مسلم، اجنبی، معذور۔ نسلی حوالے سے مرد، عورت: عربی، اجمی، سیاہ فام، گورے، خاندانی، غیر خاندانی، سادات۔ دوستو، اگر ہم ان 8 حوالوں کو آپس میں ضرب دیں تو پھر یہ انسانیت کے مین بنیادی حوالے 64 عدد بنتے ہیں۔ پھر ان حوالوں کے اندر کے ذیلی حوالے بھی شامل کر لیے جائیں تو ذیلی حوالے 150 ضرب 150 22,500 طرح کے کل حوالے بنتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بھی معاشرے میں موجود انسانوں کی بنیادی قسمیں 22,500 بنتی ہیں۔ پھر ایک ایک کے ساتھ کئی حوالے بھی شامل کر لیے جائیں، پھر ان میں پیشوں کو ایک علیحدہ حوالاتی مقام دے دیا جائے تو پھر انسانوں کی کروڑوں قسمیں بنتی ہیں۔ یعنی اس دنیا میں حوالیاتی انداز سے دیکھا جائے تو انسانوں کی کروڑوں قسمیں موجود ہیں۔ اور اگر ہم کربلا معلیٰ کے واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس کرۂ ارض پر موجود قیامت تک آنے والی انسانیت کے جتنے بھی حوالے اور شعبے متوقع تھے، ان سب کو کربلا میں بڑی خوبصورتی سے نمائندگی دی گئی، جبکہ کربلا میں شہید ہونے والے افراد 144 اور سارے سفر کربلا میں شہید ہونے والوں کی کل تعداد 313 بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسانیت کی جتنے شعبہ حیات ہیں یا جتنے بھی حوالے ممکن ہیں، ان سب کو کربلا میں نمائندگی دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمائندگی دینے کی وجوہات کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر رہتی دنیا کے لیے ایک درس دیا گیا، گویا کربلا دین آل محمد علیہ السلام کا ایک ماڈل سکول تھا، ماڈل طلبہ تھے، ماڈل ٹیچرز تھے، اور انہوں نے ایک ایسا درس دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے دین حق کو سمجھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے بجائے صرف کربلا معلیٰ کی سٹڈی کر لینے پر سارا دین مل سکتا ہے۔ دوستو، جو انسان جہاں بھی رہتا ہے، جس حالت میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے اور جس پوزیشن میں بھی ہے، اگر وہ اپنے ہی مقام پر رہ کر دین حق کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے فرائض کو معلوم کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ جل جلالہ اور خاندان پاک علیہ السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے کتاب کربلا میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو اس مقام پر اس جیسے افراد کی نمائندگی کر رہا تھا، پھر اس کے عمل کو آئینہ بنا کر اس پر خود عمل کرنا شروع کر دے گا تو وہ بھی اس مقام اعلیٰ کو پا لے گا کہ جیسا کربلا معلیٰ میں اس شخصیت نے پایا ہوگا۔ کربلا میں ہمارے لیے لاکھوں نمونہ اعمال موجود ہیں، وہاں کامیاب افراد بھی موجود ہیں اور ناکام افراد بھی موجود ہیں۔ اس لیے ناکام افراد سے اسی طرح کا سبق لیا جا سکتا ہے کہ ان کے کردار کو ترک کیا جائے اور کامیاب افراد کے اعمال کو اپنایا جائے تو پھر ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، میں نے ابتدا میں یہ گزارش کی تھی، کربلا کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری کربلا، مانوی باطنی کربلا۔ ظاہری کربلا وہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم 14 صدیوں سے سن رہے ہیں، اور مانوی و باطنی کربلا اب تک مسلسل جاری ہے، یعنی ہر دور میں کربلا کا ہر کردار مانوی لحاظ سے موجود ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کریم کربلا علیہ السلام کا کردار اپنے ہر ولی العصر علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے۔ ہر زمانے کے امام گویا اپنے وقت کے کریم کربلا علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے سر عطر پر وہی دستار رسالت ہوتی ہے جو کریم کربلا علیہ السلام کے سر عطر پر تھی۔ وہی نور ہے، وہی عظمت ہے، وہی شان ہے، وہی منصب ہے، من حیث التکوین یا من حیث المراتب ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو زمانے کا ہے، وقت کا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فرق صرف زمانے کے لوگوں کا ہے تو یہ بات بھی بجا ہوگی۔ وقتی اور جغرافیائی لحاظ سے کربلا ظاہری محدود تھا، یعنی زمانی و مکانی لحاظ سے وہ ایک مظاہرہ تھا جو ایک وقت میں ہوا، ایک مخصوص مقام پر ہوا، مخصوص افراد کے زمانے کے سامنے ہوا۔ مخصوص افراد نے
کیا مگر جو مانوی کربلا ہے، زمان و مکان سے آزاد ہے، یعنی جس دور میں بھی کوئی جناب حر سلام اللہ علیہ بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، اور اگر ابن حر جعفی ملعون بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے۔ جس زمانے میں جو بھی شخص ترما بن عدی سلام اللہ علیہ بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور اگر ترما بن حکم بننا چاہے تو بھی بن سکتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے ولی الاسر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے کربلا کی جس شخصیت کے کردار کا مظاہرہ کیا، وہی اس شخصیت جیسا انجام و نتیجہ پائے گا۔ آپ دیکھیں حدیث صحیح میں آیا، من تشبہ بالقوم ہوا منہ، یعنی جو شخص جس قوم کی شبیہ بنتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ اسی قوم سے قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کربلا کے کسی کردار کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ بھی اسی قوم شہداء کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ کربلا جاری ہے۔ آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فقرہ دیکھیں جس میں فرمایا تھا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یعنی مومن کے لیے ہر دن عاشورہ کا دن ہے، اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ چاہے کوئی مومن جہاں بھی ہے وہ زمین کو زمین کربلا سمجھے، اور ہر دن کو روز عاشورہ سمجھے، اور اپنے زمانے کے امام ولی العصر کو عین امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے۔ اس کے بعد اپنے فرائض کو پہچانے کہ اس نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کیا رویہ اختیار رکھنا ہے، تو پھر اسے وہی درجہ مل سکتا ہے جو شہداء کربلا کو حاصل ہوا تھا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن اور مقام کو دریافت کریں، اس کے بعد اپنی پوزیشن اور مقام کا کردار کتاب کربلا میں دیکھیں، تو وہاں اس پوزیشن اور مقام کے دو کردار ملیں گے، ایک دوست کا اور ایک دشمن کا۔ اس کے بعد ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس کا کردار اپنانا ہے یا کس جیسا عمل کرنا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ چکے کہ تو اس کے بعد ہم جس شخصیت جیسا کردار ادا کریں گے اس جیسا نتیجہ پائیں گے۔ دوست جیسا کردار ادا کریں گے تو اللہ بھی صلوات بھیجے گا، اور دشمن جیسا کردار ادا کریں گے تو اللہ اور ملکوت کی لعنت برسے گی۔ بات تو اپنے مالک کے حقوق اور اپنے فرائض کو اپنی پوزیشن کے دائرے میں ادا کرنا ہے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا ولی الاثر، یا ولی المعصومین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔